آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں ایک جوان تھا. اس جوان کو گانا سننے کی اور اس کی طرف اس کی توجہ کچھ زیادہ ہی تھی. اس کی اپنی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ گانا سنا کرے، موسیقی کی طرف اس کی توجہ ہو. یعنی یہ کہہ لیں کہ وہ شخص بہت زیادہ نیک نہیں تھا، بہت زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی ایک عادت تھی کہ جس وقت ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا تو ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آنے پر وہ پھر ان دنوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتا، دن کو روزے رکھتا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا. اس کا اپنا انداز تھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جوان ہے، اور جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو خاص طور پر وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ راتوں کو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں وہ روزہ رکھتا ہے. تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اس کو بلاؤ. جب اس کو بلایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوان، کیا بات ہے کہ تیرے متعلق میں ایسی گفتگو سنتا ہوں، ایسی بات سنتا ہوں کہ جب ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے. تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات صرف یہ ہے کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جو ایام ہے ذی الحجہ شریف کے، یہ حج کے ایام ہیں، ان ایام میں حج ہوتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ حج کا فرض ہوا. حج کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ 8 ہجری کے اندر ہوئی. یہ فرضیت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کرتے تھے. جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ حج کبھی رکا نہیں. زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، بلکہ کفار و مشرکین بھی حج کرتے تھے. اور پہلا حج فرضیت کے بعد جو ادا کیا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا. آپ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا گیا. اس طریقے سے 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں نے ادا کیا. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے جا سکے، اور 10 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کو یعنی کہ حج فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ظاہری آخری حج تھا. حالانکہ سب اہل سیرت اور مومنین اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج حضور علیہ السلام کا. لیکن صوفیہ اور عشاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی حج حجۃ الوداع کیا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے اذن سے اب بھی حج میں شامل ہوتے ہیں. تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا. تو چونکہ پہلے بھی حج ہوتا تھا، اس لیے کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور ابھی حج فرض نہیں ہوا، تو یہ نوجوان کیسے جواب دے رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج کے ایام ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں دعائیں کروں، تاکہ حاجیوں کے نیک اعمال میں بھی شریک ہو جاؤں، کیونکہ میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا۔ وہ شخص مکۃ المکرمہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ یا گرد نواح کا رہنے والا تھا، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا، اس لیے میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کے لیے نہیں گیا تو کم سے کم ان ایام میں جب کہ حاجی ارکان حج ادا کرتے ہیں تو میں بھی ان کی عبادت میں شریک ہوں، میں بھی نیک کام کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس جوان سے فرمایا، اے جوان، کیا تجھے پتا ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ذی الحجہ شریف کے دنوں میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے، روزہ رکھنے والے کو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے 100 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر، یعنی کہ اگر کوئی جہاد پہ جا رہا ہو تو 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ سے لے کر 7 تاریخ تک جو شخص ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا، ہر روزے کے بدلے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور پھر چونکہ جو 8ویں تاریخ ہوتی ہے اس کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یوم ترویہ وہ تردد کا دن، شک کا دن، اس لیے کہ اس کو یوم ترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سے بیداری آپ کو ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ تردد ہوا کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ تردد میں رہے، شک میں رہے، گویا کہ آپ پر ایک تردد کی کیفیت تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا کیفیت تھی، تو اس لیے اس کو تردد کا یا شک کا دن کہتے ہیں۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے، 8ویں ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حاجی احرام باندھ کر کے منی کی طرف جاتے ہیں، تو اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک یہ الگ فضیلت کے دن ہے، حالانکہ یہ بھی قسموں میں شامل ہے، جن کی قسم یاد کی گئی ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن 1 سے 7 کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔ لیکن اب جو بندہ 8 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس دن جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 سے 7 تک 100 کا عدد، اور 8ویں روزے کے لیے جو 8 تاریخ ہے اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 1000 فرمایا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، یوم العرفہ کو، جو دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن، تو جو 8 تاریخ کو ثواب ملے گا اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گنا آپ بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10,000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کا اور جو وہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی پر بس نہیں بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔
اور اسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صرف 1 سال نہیں، یہ 1 سال کا ثواب تو ملے گا اور گزشتہ 1 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا. یعنی جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے اب تو نئے سرے سے نیا عمل کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے.